لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. محترم حضرات، جیسا کہ رمضان المبارک کا پاک مہینہ چل رہا ہے، یہ مہینہ عصمت والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے اور برکتوں والا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس رمضان المبارک کے متعلق بہت ساری چیزیں فرمائی ہیں اور اس کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ساری چیزیں فرمائی ہیں. یعنی اس رمضان المبارک کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر ہم اندازہ لگائیں تو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. یعنی جس طرح آسمان سے بارش گرتی ہے، پانی برستا ہے، اسی طرح اس رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں اترتی ہیں، برکتیں اترتی ہیں. بس فرق یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور ان رحمتوں میں، ان برکتوں میں کھو جائیں، غوطہ لگا لیں، اپنے آپ کو ڈبا لیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف تم پر فرض کیے ہیں بلکہ تم سے پہلے والی امتوں پر بھی ہم نے روزے فرض کیے تھے، تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی ہم نے روزے فرض کیے تھے. روزے فرض کرنے کا ریزن کیا ہے؟ جو اس کا بیسک ریزن ہے، جو اصل مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ ہم متقی بن جائیں، ہم پرہیزگار بن جائیں، ہم اللہ تبارک و تعالی کے ماننے والے بن جائیں. صرف یہ مقصد ہے. ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے حبیب، اے اللہ کے نبی، آپ ہمیں کوئی ایسی چیز بتلا دیجئے، کوئی ایسا ورد بتلا دیجئے کہ جس کے کرنے سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لوں، جس کے کرنے سے مجھے نفع ہو، مجھے فائدہ پہنچے. تو پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، کہ آپ روزے رکھا کرو، کہ آپ رمضان المبارک کے روزے رکھا کرو. فإنہ لا مثل لہ، یقیناً اس جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور ایک اور حدیث ہے کہ جس میں پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ایک ایمان والا بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو دو خوشیاں ملتی ہیں. سب سے پہلی خوشی تو یہ ہے کہ جب وہ افطار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، اس کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اس کو اس چیز کا اجر ملتا ہے. اور دوسری خوشی یہ ہے کہ جب ایک ایمان والا بندہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا اور جب وہ اپنے مالک حقیقی سے ملے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا شرف یعنی اپنا دیدار کرائیں گے، اور اس جیسی خوشی کا کوئی لیبل نہیں ہوگا. دو خوشیاں ملتی ہیں روزے دار کو. یعنی ایک خوشی جب وہ افطار کرتا ہے اور دوسری خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا دیدار کروائیں گے. تو اس رمضان المبارک کے مہینے میں اگر ہم دیکھیں تو بیسک چیزیں جو ہیں وہ یہ ہیں. سب سے پہلا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین. پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا محترم مہینہ آتا ہے، پاک مہینہ آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی حرمت سے، اس کی برکت سے جو شر والی چیزیں ہیں، جو شر پسند چیزیں ہیں، مثال کے طور پر جہنم، اللہ تبارک و تعالی جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں.
اس رمضان المبارک کی عظمت کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی شیطانوں کو قید کر لیتے ہیں تاکہ شیطان اس رمضان المبارک کے مہینے میں ایمان والے بندوں کو، مومنوں کو اس کی عبادت سے نہ بہکا پائیں۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، اور جنت کے جتنے بھی دروازے ہیں تمام کو کھول دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر ایک بندہ اپنی زبان سے تھوڑا سا بھی بس یہ کہہ دے اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے، اللہ تبارک و تعالی اتنے رحمان ہیں، اتنے رحیم ہیں کہ اس کی فوراً بخشش فرما دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ روزہ، صرف اور صرف روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو کرنے کے بعد میں ایک بندہ اپنا کام بھی کر سکتا ہے، مزدوری بھی کر سکتا ہے، اپنے کام پر بھی جا سکتا ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور اس کو عبادت کا ثواب بھی ملتا ہے۔ صرف ایک ایسی عبادت ہے روزہ۔ اور روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں سب کا بدل کچھ نہ کچھ ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا بدل ہے کہ آپ کو جنت ملے گی۔ صرف اور صرف روزہ ہی ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ جو روزہ رکھے گا تو گویا کہ اس نے مجھے پا لیا۔ تو لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ تقوی کہتے ہیں پرہیزگاری کو، یعنی ہمارے اندر ایک ایسی کمی ہے، ایک ایسی کمی ہے کہ شریعت کے اعتبار سے وہ صحیح نہیں ہے، یعنی غلط چیز ہے، بیڈ ہیبٹ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس کو دور کر دینا، اس سے اجتناب کرنا، پرہیز کرنا، یہی ہے تقوی۔ اور ایک اور حدیث جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں، روزے رکھتا ہے، پھر اس کے بعد میں تراویح پڑھتا ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو بندہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کو انجام دیتا ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو قیام اللیل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں کھڑا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اس کے جتنے بھی پچھلے گناہ ہیں ہم تمام کو معاف فرما دیں گے، جتنے بھی اس کے گناہ ہیں ہم تمام کی بخشش فرما دیں گے۔ کب؟ جب وہ رات کو تراویح پڑھے گا، تراویح پڑھے گا، تراویح میں قرآن کریم کی تلاوت سنے گا، قرآن کریم کی تلاوت پڑھے گا۔ میرے بھائیوں، تراویح پڑھنا گویا کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک ایک لفظ پر اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیاں دیتے ہیں۔ تو ایک پارہ کم سے کم اگر کوئی حافظ قرآن ایک پارہ پڑھتا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک پارے میں کتنے سارے لفظ ہوتے ہیں، اور ایک لفظ پر اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیاں دیتے ہیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتنی نیکیاں دیتے ہوں گے، بے تحاشا دیتے ہیں۔ تو دیکھنے میں تو یہی آیا ہے کہ جب رمضان المبارک شروع ہوا تھا تو ہمارے مسلمان بھائی بہت مسجد میں آئے تھے، مسجد بھر گئی تھی، لیکن اب پتہ نہیں کیا ہوا کہ بے رخی کبھی ہے مسجد سے۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک میں جتنے بھی ایام ہیں ہمیں اس میں ہر تراویح میں قرآن کریم سننا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ 5 دن کا سن لیں اور گھر پر بیٹھ جائیں، یہ بالکل شرعاً شریعت کے خلاف ہے۔ چاہے آپ آدھا پارہ سنیں، علم ترا سے سنیں، لیکن تراویح سننا ضروری ہے۔ آپ یہ اندازہ لگا لیں، یہ سوچیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کس کے لیے تراویح پڑھ رہا ہوں، میں کس کو راضی کرنے کے لیے تراویح پڑھ رہا ہوں۔
میں کس کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں، میں کس کے احکام پر چل رہا ہوں۔ میں اگر تراویح پڑھوں گا تو اس تراویح کے پڑھنے سے کس کو فائدہ ہوگا اور کس کو نقصان ہوگا، آپ یہ اندازہ لگائیں۔ اچھا، پھر جو ہمارے آباء و اجداد ہیں، جو بزرگ ہیں ہمارے، جو بیچارے عمر دراز ہیں، وہ تو آتے ہیں تراویح کے لیے، لیکن جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت دے کہ وہ اللہ کے راستے میں کم سے کم ایک پارہ یا 2 پارے آسانی سے سن سکے۔ میرے بھائیوں، یہ ضروری ہے۔ جو شخص نماز تراویح کی 4 رکعت ڈھنگ سے نہیں سن پاتا، یہ نہیں پڑھ پاتا، میرے بھائیوں آپ اندازہ لگائیں کہ اس کو قرآن کیا سمجھ میں آتا ہوگا، اس کو قرآن کیا سمجھ میں آئے گا، اس کو قرآن سے کیا محبت ہے۔ جب وہ اللہ کے راستے میں 1 گھنٹہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو اللہ کی، اس کے حبیب کی محبت اس کے دل میں کہاں ہے؟ پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر ہم سے 1 پارہ نہ ہو سکے تو ہم کیا کریں بھائی، الم ترا سے سن لیں یا پھر اپنی ہی پڑھ لیں، لیکن ضرور پڑھیں، یہ ضروری ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے کہ جس میں پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ ہمارے وہ بندے کہ جو ایمان کی حالت میں روزہ رکھتے ہیں، کہ جو ایمان کی حالت میں روزہ رکھتے ہیں، غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ ہم ان کے بھی تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ان کی تمام، جتنے بھی ان کے تمام گناہ ہیں، چاہے وہ صغیرہ ہو کبیرہ ہو، جان بوجھ کر کیے ہوں انجانے میں کیے ہوئے ہوں، ہم تمام کو معاف فرما دیں گے۔ میرے بھائیوں، عبادت سے اگر ہمیں محبت ہوگی تبھی ہم اس کو انجام دے پائیں گے، ورنہ نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو نوجوان حضرات ہیں وہ اپنی محبوبہ سے جب بات کرتے ہیں نا تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ رات کا کون سا پہر ہے، رات کا 1 بج رہا ہے، 2 بج رہے ہیں یا 5 بج رہے ہیں۔ جب ان کی محبوبہ ان کو آواز دیتی ہے وہ فوراً چلے جاتے ہیں، چاہے وہ یہاں سے مراد آباد ہو یا پھر دہلی ہو۔ تو میرے بھائیوں، جب اللہ ہمیں آواز دیتا ہے، پیارے نبی علیہ السلام جب ہمیں آواز دیتے ہیں، تب ہمیں کیا ہو جاتا ہے، تب ہمیں کیوں بے رخی ہو جاتی ہے؟ میرے بھائیوں، میں مذاق نہیں کر رہا، میں نے کوئی آپ کو جوک نہیں سنایا ہے کہ جس پر آپ ہنس رہے ہیں، میں نے آپ کو ایک تلخ حقیقت بتلائی ہے، ایک ایسی حقیقت بتلائی ہے کہ جو آج ہمارے اندر رائج ہے کہ ہم اس چیز کو تو اہمیت دیتے ہیں کہ جو شرعاً ناجائز ہے مذہب اسلام میں، اور جو چیز حقیقت ہے جس کو کرنا چاہیے ہم اس کو نہیں کرتے۔ رمضان المبارک کا صرف 1 ہی مہینہ آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ آپ اس میں روزے رکھو۔ اگر روزے رکھو گے تو اس میں آپ کا فائدہ ہے، آپ کا فائدہ اس لحاظ سے ہے کہ آپ کے جتنے بھی گناہ ہیں ان کو معاف فرما دیا جاتا ہے، اس میں رحمتیں اترتی ہیں، برکتیں اترتی ہیں۔ تو اگر آپ کوئی دعائیں کرتے ہیں تو وہ آپ کے حق میں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی پریشان حال ہے اور وہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں پریشان ہوں، اے اللہ تو میری پریشانی کو دور فرما دے، میں بیمار ہوں مجھے شفا عطا فرما دے، میں کمزور ہوں مجھے صحت عطا فرما دے، بہت ساری آدمی کی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تو اگر اس رمضان المبارک کے مہینے میں اگر وہ دعائیں کرتا ہے تو 110% چانسز ہوتے ہیں کہ اس کی دعا قبول ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کیا ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے پہر میں آتے ہیں اور فرشتوں سے یہ اعلان کرواتے ہیں کہ اے فرشتوں اعلان کرو اس چیز کا کہ اے میرے بندو، تم میں سے ہے کوئی شخص جو پریشان حال ہو کہ میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں، کوئی ہے مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں، کوئی ہے غم سے لاچار کہ میں اس کے غم کو دور کر دوں۔ حتیٰ کہ کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی جائز تمنائیں ہوں، وہ آئے ہمارے پاس اور ہم ان کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرما لیں۔
तरावीह पढ़ना। मेरे भाइयों, अगर आप अल्लाह के रास्ते में खड़े होते हैं तो इसमें आप ही का फायदा है। रमजान मुबारक के आने का एक मकसद ये भी होता है कि हम जो गुनाह करते हैं, जिन गुनाहों की आदत हमें पड़ गई है, उन वो गुनाह हमारे बॉडी पार्ट का एक हिस्सा बन गए हैं कि उनको अब नहीं छोड़ा जा सकता। तो रमजान मुबारक के आने का एक मकसद ये भी होता है कि आप अल्लाह की मोहब्बत में, उसके रसूल की मोहब्बत में इन तमाम गुनाहों को तर्क कर दें, बस पुष्ट डाल दें, छोड़ दें, इग्नोर कर दें, नजरअंदाज कर दें। बस अल्लाह की मोहब्बत में हमें कुछ नहीं करना है। और प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि एक शख्स अगर 21, 22 या 30 दिन तक कोई ऐसा अमल कर ले कि जो डेली करे, रोजाना करे, तो उसको उसकी आदत लग जाती है। यानी रोजाना एक काम करने से, बार बार रिपीट करने से उसकी आदत लग जाती है। तो रमजानुल मुबारक का एक महीना हमें अता किया जाता है। अगर देखें तो इसमें 30 दिन होते हैं और 30 दिन हमें नमाज पढ़नी है, रोजे रखने हैं, कुरान करीम की तिलावत करनी है, जिक्र व अज़कार करना है। उसके बावजूद हमें इस चीज की आदत नहीं लगती। बहुत ही अफसोस का मकाम है, बहुत ही अफसोस का मकाम है कि हम इस रमजान मुबारक के महीने में रोजे नहीं रखते, कुरान करीम की तिलावत नहीं करते। मेरे भाइयों, हमें गैर रमजान में फुर्सत नहीं मिल पाती। हम काम में मशगूल होते हैं, बिजी होते हैं। कोई रिक्शा चलाता है, कोई कारोबार करता है, कोई अपनी दुकान पे बैठता है। लेकिन रमजान मुबारक के सिर्फ और सिर्फ एक ही महीना है कि जिसमें हम खाली होते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं होती है हमारे दिमागों पर। तो कम से कम हम इसमें कुरान करीम की तिलावत कर लें। ये हमारे लिए ही फायदेमंद है, हमारे लिए ही मुफीद है। हम रोजे रखें, हम कुरान करीम की तिलावत करें, जिक्र व अज़कार करें, फिर उसके बाद में देखें कि हमारी जिंदगी में किस तरह से इख्तिलाफ आएगा। आज हमारे मुसलमान भाई परेशान हाल हैं। क्यों परेशान हैं? क्यों? क्योंकि हमने अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेना छोड़ दिया, उसका जिक्र करना छोड़ दिया। आज हम किन चीजों में पड़ गए हैं कि ये शख्स वहाबी है, ये देवबंदी है, ये बरेलवी है, ये सुन्नी है, ये शिया है, बस। और जो गैर है ना, जो हम पर जुल्म करता है, जो जालिम है, वो ये नहीं देखता कि ये शख्स वहाबी है, या ये देवबंदी है, या ये बरेलवी है। वो जब गोली मारता है ना, तो ये नहीं देखता, बल्कि वो ये देखता है कि ये मुसलमान है। वो मुसलमान होने की बिना पर हम पर जुल्म करता है। और हम किन चीजों में पड़े हैं कि ये शख्स वहाबी है, मुझे इसकी बात ही नहीं माननी है, ये तो सच कह ही नहीं सकता, सच तो वो कहेगा जो मेरे मसलब का है। मेरे भाइयों, ये तमाम चीजें नहीं होनी चाहिए। मिंबर रसूल पर अगर कोई एक बंदा खड़ा हो जाए, एक आलिम खड़ा हो जाए और उस पर चढ़ करके अल्लाह और उसके रसूल की बातें बतलाए, तो वो फिर कोई मसला का नहीं हो सकता, वो फिर अल्लाह का हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाहने वाला हो सकता है। बस मेरे भाइयों, आज हमें इन तमाम चीजों से निकलना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि मुझे इसके पीछे नमाज पढ़नी है, नहीं पढ़नी है। ये अगर कहेगा तो सच होगा, अगर ये कहेगा तो ये सच नहीं हो सकता। आज हमने इन तमाम चीजों को अहमियत दे दी है बस, और हमारी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह ही ये है। आज आप देखें कि मुसलमान कितने परेशान हाल हैं। इत्तेहाद नहीं है, इत्तिफाक नहीं है, आपस में मोहब्बत नहीं है, आपस में ही परेशान हाल हैं, आपस में ही लड़ लड़ करके मरे जा रहे हैं। क्यों? बस ये बात जहन में बैठ गई है कि ये वहाबी है, ये देवबंदी है। मेरे भाइयों, अगर एक शख्स वहाबी है या देवबंदी है, बरेलवी है, तो ऐसे मुसलमान होने की हैसियत से आपके ऊपर फर्ज बनता है कि आप उसकी हिदायत की दुआएं मांगे। अगर आपको लगता है कि एक शख्स गलत है, तो आप अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांगे कि अल्लाह तबारक व तआला तू इस मेरे मुसलमान भाई को हिदायत दे दे, ये सीधे रास्ते पर आ जाए। नफरतें करना, अदावतें करना, बुग़्ज़ रखना, गालियां देना, मेरे भाइयों, ये एक ईमान वाले का शिआर नहीं हो सकता। ये हमारे रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हरगिज़ नहीं हो सकती।
پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو غیر مسلموں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتے ان تمام سے محبت کرنا سکھلایا ہے. تو جو اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے ان سے بھلا نفرت کرنا کیسے سکھلایا جا سکتا ہے, یا ان سے نفرتیں کیسے کی جا سکتی ہیں میرے بھائیوں. آج رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے, یہ دعاؤں کا مہینہ ہے. میرے بھائیوں آپ دعائیں کریں, اپنے لیے دعائیں کریں, اپنے گھر والوں کے لیے دعائیں کریں, اپنے خاندان والوں کے لیے دعائیں کریں, اپنے رشتہ داروں کے لیے دعائیں کریں, امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں, تمام مسلموں کے لیے دعائیں کریں, اور بالخصوص ہمارے فلسطینی بھائیوں بہنوں کے لیے دعائیں کریں, ان ماؤں کے لیے دعائیں کریں کہ جو اس رمضان المبارک کے مہینے میں کس طرح سے اپنے دن گزار رہی ہوں گی, کس طرح سے رمضان رکھ رہی ہوں گی. میرے بھائیوں ان کے لیے دعائیں کریں, ان کے ایمان کو آپ چیک کریں کہ وہ اس حالت میں, اس پرستھتی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا نہیں چھوڑ رہے ہیں. اور ایک ہم ہے کہ ہمارے فرسٹ سحری ڈن, 10ویں سحری ڈن, میرے بھائیوں ہمارے اس سحری کے چوچلے ہی ختم نہیں ہو رہے ہیں. میرے بھائیوں افسوس کا مقام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ عمل پیرا بنائے. آمین.